جس کا درے علی سے عقیدہ نہیں ملتا، جس کا درے علی سے عقیدہ نہیں ملتا، اس کو ملا بہت ملتے ہیں پر مولا نہیں ملتا۔ جس کا درے علی سے عقیدہ نہیں ملتا، اس کو ملا بہت ملتے ہیں پر مولا نہیں ملتا۔ اور کافر بتا رہے ہیں جو حیدر کے باپ کو، وہ خود جن کو ان کے باپ کا شجرہ نہیں ملتا۔ اور یہ مفتی، یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ مفتی، یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہیجان ہو گیا، اور پالا جس نے محمد کو وہ ہو گیا کافر، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ آج جناب ابو طالب کو کافر کہنے والے، ذرا غور کریں ائمہ اور محدثین کی زندگیوں کو کہ سرکارہ جناب ابو طالب، خواجہ ابو طالب کی شخصیت کیا ہے۔ ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جس کے اندر صرف اصحاب رسول کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جناب ابو طالب کا ذکر موجود ہے۔ مرۃ المناجی شرح مشکات المصابیح، جس کے لکھنے والے حضرت احمد یار خان نعیمی ہیں، آپ تحریر کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب عند اللہ مومن ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہے جناب ابو طالب، عند اللہ ابو طالب مومن ہے۔ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں۔ آگے چل کے جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں، چچا محترم ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تحقیق کہ میں نے ابو طالب کے لبوں سے وہ جملے سن لیے جس کے آپ مشتاق تھے۔ یعنی کہ آپ مشتاق کس چیز کے تھے؟ آپ جناب ابو طالب کے لبوں سے سننا کیا چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جناب عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ چاہتے تھے میں نے جناب ابو طالب کے لبوں سے سن لیا۔ جناب ابو طالب کا مقام و مرتبہ اگر پوچھنا ہے تو قرآن مقدس کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اے محبوب، جب میں نے تم کو یتیم پایا، کیا تم کو سہارا تمہارے لیے نہیں دیا کیا؟ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب عبداللہ کا انتقال ہو چکا، سر جناب آمنہ کا انتقال ہو چکا، جب سیدنا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی کوئی ذات کی تو خواجہ ابو طالب کی ذات تھی۔ اسلام کا پہلا اسٹیج اگر کہیں سجا، اسلام کی پہلی دعوت کہیں دی گئی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام اگر کہیں سے سنایا گیا، اگر اللہ کی الوہیت کا اعلان کہیں سے کیا گیا، رسول کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اگر کہیں سے کیا گیا، تو وہ خواجہ ابو طالب کا گھر ہے۔ سب سے پہلے منبر نور اگر کہیں بنا تو خواجہ ابو طالب کے گھر میں بنا۔ سب سے پہلے اسلام کو جب کھانے کی ضرورت پڑی، دعوت کی ضرورت پڑی، تو خواجہ ابو طالب کے گھر میں سب سے پہلی اسلام کی دعوت کی گئی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن تک میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ ابو طالب مناتے رہے، 3 روز تک مکے والوں کو کھانا پانی کھلاتے رہے۔ اور وہ خواجہ ابو طالب کی ذات تھی کہ جب تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، جب تک کہ خواجہ ابو طالب زندہ رہے، حیات رہے، تب تک کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ اے محمد مکے سے نکل جاؤ، تو مکہ چھوڑ دو، رسول اللہ کے اوپر قاتلانہ کوئی حملہ کر دے، کیونکہ رسول کے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو جناب ابو طالب کی ذات تھی۔ جناب علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں رسول حضرت ابو طالب، اے علی، تم میرے بھتیجے محمد کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ خواجہ ابو طالب، شب ابی طالب اٹھا کر کے دیکھو، جب مکے سے سرکار رسالت محمد شب ابی طالب میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کون تھا؟ جناب ابو طالب تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ سب سے پہلے دشمن کا وار سہنے کے لیے خواجہ ابو طالب لیٹتے تھے، پھر اپنے بیٹے کو لٹاتے تھے، پھر دوسرے بیٹے کو لٹاتے تھے، پھر تیسرے بیٹے کو لٹاتے تھے، پھر چوتھے
थे, 4 बेटे थे। 4 बेटों को लिटारने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटारते थे। मैंने पूछा हाथ जोड़कर, ख्वाजा अबू तालिब आप ऐसा क्यों करते हैं कि सबसे पहले आप लेटते हैं, फिर जनाब तालिब को लिटारते हैं, फिर जनाब अकील को लिटारते हैं, फिर मौला अली को लिटारते हैं, फिर रसूलुल्लाह को लिटारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, दुश्मन का कोई वार हो तो सबसे पहले अबू तालिब के सर पर आए, फिर उसके बेटों के सर पे आए, फिर मोहम्मद तक जाए। ये मोहब्बत का आलम था जनाब ख्वाजा अबू तालिब का। और आज मुनाफिकीन कहते हैं कि ख्वाजा अबू तालिब मोमिन नहीं थे। अरे मोमिन तो एक अदना सी बात है। अरे ख्वाजा अबू तालिब अगर मोमिन नहीं तो कायनात में मोमिन क्यों होगा, कौन होगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत का नाम ख्वाजा अबू तालिब था। रसूलुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली शख्सियत का नाम जनाब अबू तालिब था। अबू तालिब कोई आम नहीं है, बल्कि कुल्ले ईमान जनाब अली इब्न अबी तालिब के वालिद हैं। सैयदुन निसा अहल जन्नत सैयदा फातिमा बिन्त मोहम्मद के आप ससुर हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन जो सैयदा शबाब अहल जन्नत हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, आप उनके दादा मोहतरम हैं। तो ख्वाजा अबू तालिब का मकाम अगर समझना है वो कैसे समझे जो महरूम रुतबा दानी है।